مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. دوستان عزیز، آج مجھے اور آپ کو درس قرآن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. بارگاہ ربوبیت میں بصمیم قلب دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پہ اللہ توفیق عمل بھی نصیب فرمائے. اس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں انتہائی پرفتن دور ہے اور فتنے بارشوں کی طرح برس رہے ہیں. اس دور میں نجات کا ذریعہ کتاب اللہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے. حضور علیہ السلام نے قرب قیامت فتنوں کا تذکرہ کیا تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، فتنے جب بارشوں کی طرح برسیں گے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، تو حضور بتائیں بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کریم محبوب علیہ السلام نے کہا، کتاب اللہ. جو قرآن سے جڑ جائے گا وہ نجات کے راستے پہ چلا جائے گا. تو ہمارے اس دور میں بچنے کا ایک ہی حل ہے، وہ کتاب اللہ ہے. کتاب رحمت صحیفہ نور، اس میں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک چیز اللہ کریم نے بیان کی ہے. انسان کو کس مقصد کے لیے بھیجا، انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارے، انسان نجی معاملات کیسے کرے گا، امور سیاسیہ کیسے کرے گا، اور دیگر الغرض کے انسان اپنی زندگی کے جس پہلو پہ بھی رہنمائی راہبری حاصل کرنا چاہے تو وہ کتاب اللہ ہمیشہ اس کو ایک رہنما کی صورت میں میسر آئے گی. کتاب رحمت صحیفہ نور میں جہاں اللہ کریم نے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ کریم نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی عطا کیا ہے. ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم شب و روز کرتے ہیں ان کو اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم ناانصافی، زیادتی، کسی کا ناحق مال کھا کے، جھوٹ بول کے، غیبت، چغلی، حسد کر کے، گالیاں دے کے، لڑائی جھگڑا کر کے، فتنہ و فساد زمین کے اوپر برپا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، لیکن حقیقت حال کچھ اور ہے. سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، جو کچھ تم زیادتی کرتے ہو دنیا میں رہتے ہوئے، جو کچھ تم زیادتی کرتے ہو، بغیکم علی انفسکم، اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہونے والا، اس کا نقصان تمہاری اپنی ذات کو ہوگا. جو کچھ تم کرتے ہو، انسان کسی کا ناحق مال کھاتا ہے، انسان کسی کی بے عزتی کرتا ہے، انسان کسی کو گالیاں دیتا ہے، اپنی دولت پہ اترا کے کسی کی تحقیر کرے، تذلیل کرے، اور یہ سمجھ لے ایک گھٹیا مال کو عمدہ کر کے بیچے، لوگوں کو دھوکہ دے اور سمجھے کہ یہ ہمارا حق تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو دھوکہ دے کے کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اپنا حق ادا کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بڑے شاطر اور تیز ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نا، تم گھٹیا مال، ایک کمتر چیز کو جو ہے وہ اچھا کر کے بیچتے ہو، امپورٹنٹ مال کر کے بیچتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ تم نے بہت اچھا کیا، اور اپنا گھٹیا مال بیچ کے تم نے جو پیسے لیے تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے. اللہ کریم فرماتا ہے، نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، جو کچھ تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، جو کچھ تم زیادتی کر رہے ہو، فرمایا انما بغیکم علی انفسکم، فرمایا کہ اس زیادتی کا وبال کسی اور کے اوپر نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی جان کے اوپر ہے، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے، متاع الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کتنی زندگی ہے، جو تم اس میں کر سکتے ہو کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رب فرماتا ہے کہ میں رسی ڈھیلی چھوڑ رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا، ثم الینا مرجعکم، تم نے مر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، تم نے پلٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے.
تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد برپا کرتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تم نے سدا یہاں رہنا ہے، اور یہ سب کچھ غلطیاں کر کے تم سمجھتے ہو یہ تمہارا حق تھا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ تمہارا حق نہیں تھا، اور تم اتراتے پھرتے ہو کہ تم بڑے کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں صاحب، یہ جتنا کچھ تم نے کیا ہے اس کا وبال کسی اور کی جان کے اوپر نہیں بلکہ یہ تمہاری جان کے اوپر ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے متاع الحیات الدنیا، تم جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن اتنا یاد رکھنا ثم الینا مرجعکم، کہ تم نے مرنے کے بعد ہمارے پاس آنا ہے، ہمارے پاس پیش ہونا ہے۔ تم دھوکہ دے لو، تم فراڈ کر لو، تم جھوٹ بول لو، تم غیبت، چغلی، حسد، حقد، کسی کو تکلیف دے دو، ناحق مال غصب کر لو، اپنے اور پرائے کا احساس ختم کر کے اپنی زندگی کو جتنا بھی چاہے آسان کر کے گزار لو، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل کے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا حق تھا۔ اب فرماتا ہے نہیں نہیں، اس کا وبال کسی اور کی جان کے اوپر نہیں۔ فرمایا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تھوڑی زندگی ہے، سب کچھ کرو لیکن اتنا یاد رکھو، رب فرماتا ہے کہ ثم الینا مرجعکم، تم نے مر کے ہمارے پاس آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، رب فرماتا ہے پھر ہم تمہیں بیان کر کے بتائیں گے کہ تم کیا کر کے آئے، ہم تمہیں بیان کریں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے آئے ہو، ہم تمہیں بتائیں گے تم لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے آئے ہو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ اب فرماتا ہے ہم تمہیں بتائیں گے تم نے زنا کیا، ہم تمہیں بتائیں گے تم نے شراب پی، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم مال کو لوٹتے تھے، کسی کی عزت کو خراب کرتے تھے، فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں بیان کر کے بتائیں گے کہ تم دنیا میں زندگی کس طرح گزار کے آئے۔ کہاں تک بیان کیا جائے گا؟ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی پشت کے ساتھ ایک راڈ لگا ہوگا، جب قبروں سے نکل کے میدان محشر کی طرف آئیں گے تو ان کی پشت کے ساتھ ایک راڈ لگا ہوگا۔ کریم محبوب فرمانے لگے اس راڈ کے اوپر ایک جھنڈا ہوگا، جو گناہ لوگ دنیا میں کر کے مرے ہوں گے وہ گناہ قیامت کے دن اس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوگا۔ تم نے چوری کی، تم نے زنا کیا، تم نے شراب پی، تم نے کسی کی بے عزتی کی، تم نے کسی کا ناحق مال کھایا، اللہ اکبر، تم نے سود کھایا، تم نے رشوت لی، تم جو کچھ گناہ کر کے جا رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو لوگوں کو پتہ نہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں، میں جو مرضی کرتا پھروں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں، لیکن تم کیا سمجھتے ہو کیا ہمیں بھی معلوم نہیں؟ رب فرماتا ہے ہمیں سارا پتہ ہے، جب تم پلٹ کے ہماری طرف آؤ گے قیامت کے دن فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، رب فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن تمہیں بیان کر کے بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ صاحبو آج وقت ہے، دیکھو قیامت کے دن راڈ لگا ہو، اوپر جھنڈا لگا ہو، دنیا میں ہم کسی کے سامنے گناہ نہیں کرتے، کسی کے سامنے جرم نہیں کرتے، اپنے عیب کو بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ یار لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے، میری بے عزتی ہوگی، معاشرے کے لوگ مجھے گالیاں دیں گے، ماں باپ گھر میں نہیں رکھیں گے، گھر سے نکال دیے جائیں گے، کیا کیا بندہ کرتا ہے۔ یہاں پہ تو تم بچ جاؤ گے جب قیامت کے دن پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور کہاں سے لے کر کہاں تک عوام الناس کا ہجوم ہوگا، اور پھر جب ہم اٹھیں گے اور اگر ہم کسی جرم میں ملوث دنیا سے گئے تو بتاؤ کل جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا اگر آ گیا کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ سود کھانے والا ہے، یہ رشوت لینے والا ہے، تو بتاؤ کس منہ سے حشر کے میدان میں ہم جائیں گے اور کس منہ سے رسول اللہ کا سامنا کریں گے، کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ قیامت کے دن اگر حضور نے کہہ دیا غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ تو ہے تمہارا، لیکن کام کیا کر کے آئے، تم سود کھا کے آئے، تم رشوت کھا کے آئے، تم زنا کر کے آئے، طرح طرح کے جرموں میں پھنس کے آئے، اگر حضور نے قیامت کے دن رخ موڑ دیا میرے اور آپ کے گناہوں کے عوض، تو بتاؤ صاحب ہم کدھر جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی تھی۔ اقبال کہنے لگے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ اقبال کہنے لگے مالک تو غنی ہے، میں گناہ گار، قیامت کے دن میرے عیب بیان نہ کرنا۔ مالک اگر حساب لینا مقصود ہوا تو حضور کے سامنے نہ لینا۔ اقبال کس منہ سے حضور کے سامنے جائے گا؟ تو صاحبو آؤ میں اور آپ یہاں دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، جو کچھ تم زیادتیاں کرتے ہو دنیا میں، جو گناہ کرتے ہو،
اس کا وبال کسی اور کے اوپر نہیں، تمہاری اپنی جانوں کے اوپر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، رب فرماتا ہے دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، جو تم کچھ کر سکتے ہو کر لو، لیکن اتنا یاد رکھنا ثم الینا مرجعکم، کہ تم نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، پلٹنا ہماری طرف ہے، موت کے بعد ہماری طرف ہی آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، رب فرماتا ہے پھر ہم تمہیں بیان کر کے بتائیں گے کہ تم زندگی کیسے گزار کے آئے۔ زندگی مختصر ہے بھائیو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ گزارے۔ آخر دعوایا ان الحمد